یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ کیا؟ کون سی چیز؟ قرآن۔ قرآن بیماریوں کے علاج کا ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھنا خاص طور پر اگر مریض کے پاس بار بار پڑھی جائے یا رقیہ پڑھا جائے تو باذن اللہ شفا ہوتی ہے۔ فرمایا یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے، جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت بھی ہے، یعنی شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی، یعنی اکٹھے مل بیٹھ کر پڑھنے کا یہ ثواب ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو اس وقت آپ پر بھی انشاءاللہ تسکین نازل ہو رہی ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امید ہے کہ ہم سب کا ذکر بھی اپنے فرشتوں میں کریں گے، کیونکہ یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عنایت ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اس پر خوش ہو جاؤ۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، بوجھ سمجھ کے قرآن کو کبھی نہ پڑھیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے خوشخبری دی گئی ہے، فبذلک فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ۔ اس سے پہلے اسی پارے میں ایک اور چیز پر بھی خوش ہونے کے لیے کہا گیا تھا۔ کس چیز پر؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، کہ جو شخص اللہ سے وعدہ کر لے کہ اللہ میں تیرے دین کی خدمت کے لیے حاضر ہوں جان مال سے، یہ کمٹمنٹ کسی انسان سے نہیں ہوتی، یہ اللہ سے ہوتی ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کرتا ہے وہ کمٹمنٹ نبھاتا بھی ہے، چاہے اس پر کیسی بھی مشکل ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کے رویے اس کو پیچھے نہیں کر دیتے، تو ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ اور دوسرے اس قرآن کی نعمت کو پانے پر خوشخبری ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو آپ پر ہوا ہے، یہ اس کی رحمت ہے جو نازل ہو رہی ہے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ یعنی اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے تم، یا تم اللہ پر افطرا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں، اور ابھی جو قرآن کی نعمت ہے اس پر ہماری شکر گزاری کیا ہے؟ کس شوق سے آتے ہیں، کس شوق سے بیٹھتے ہیں، کس شوق سے پڑھتے ہیں، اور کس شوق سے جا کے دوسروں سے شیئر بھی کرتے ہیں، کیونکہ جو باتیں اچھی لگتی ہیں وہ ہو نہیں سکتا کہ صرف ہمارے دل میں رہ جائیں، ہمارے ہاتھوں کو بھی کچھ لاہٹ ہونے لگتی ہے اور زبان کو بھی کچھ ہونے لگتا ہے جب تک ہم دوسروں تک اسے پہنچا نہ دیں۔ تو یہ ہے اس کی شکر گزاری، نعمت کی شکر گزاری، کہ ہم پھر اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں اور اسے دوسروں تک پہنچانے والے بھی ہوں۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس بھی حال میں ہوتے ہیں، کہیں پر بھی ہوتے ہیں، اٹھے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، کوئی بھی حال، اچھی حالت ہو تکلیف کی حالت ہو، اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو کوئی بھی پارٹ، اور لوگوں تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے۔ پیغمبر نہیں دیکھ سکتے، ٹیچر نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کس حال میں بیٹھا ہوا ہے، اس پر کتنی سکینت طاری ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے سننے میں بھی مشکل ہو گئی، تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب انسان کو یہ پتا ہو نا اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہم کتنے کانشیس ہو جائیں گے، کتنے کانشیس۔ مثلا اگر نماز پڑھتے وقت کوئی کیمرہ لے کے ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے تو ہماری نماز کیسی ہوگی؟ بہت ہی عمدہ، لیکن وہ اللہ کی خاطر عمدہ نہیں ہوگی،
وہ بندوں کے لیے عمدہ ہوگی. ہم اتنے کانشیس ہوں گے کہ ہم جو سر کھجلاتے رہتے ہیں اور دوپٹہ ٹھیک کرتے رہتے ہیں اور ہل جل کرتے رہتے ہیں وہ سب چھوڑ دیں اور زیادہ یکسوئی ہو جائے, کیونکہ ہمیں پتا کہ یہ تو ہمیں دیکھا جا رہا ہے, واچ کیا جا رہا ہے, اور کیا پتا یہ سب کے سامنے آ جائے, کوئی اور نہ دیکھ لے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ تم کسی بھی حالت میں ہوتے وہ دیکھتا ہے. قرآن پڑھتے وقت اگر کوئی کیمرہ لے کے سامنے کھڑا ہو جائے, ویڈیو بننا شروع ہو جائے, تو کس قدر کانشیس ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو یہاں بھی جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سمجھے کہ اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے, اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہے, تو میں کس شوق سے پڑھ رہی ہوں, اور کس خوشی سے, اور کس جذبے سے, کس محبت سے, کس چاہت سے, اور کیا بوجھ سمجھ کر. تو آپ میں سے ہر ایک کا مقام الگ الگ اللہ کے نزدیک. تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں, نہ چھوٹی نہ بڑی, جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. ایک صاف رجسٹر میں درج نہ ہو. صاف رجسٹر یعنی اس میں کسی اور کا کچھ بھی نہیں کیا دھرا ہوگا, تمہارا اپنا ہی ہوگا, اور کلین بالکل ٹو دا پوائنٹ ہر چیز لکھی بھی ہوگی, جیسے جیسے کی, جس نیت کے ساتھ کی. سنو جو اللہ کے دوست ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ کے دوست ہیں, جو ایمان لائے, جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا, ان کے لیے نہ کسی خوف اور نہ کسی رنج کا موقع ہے. نہ انہیں خوف ہوگا نہ رنج ہو, کیونکہ انہوں نے ہر وقت کیمرے کی آنکھ کے آگے ہی کام کیے, تو اب انہیں کوئی فکر ہی نہیں. ان کے سارے کام بالکل صاف ستھرے سیدھے سیدھے, کوئی ڈنڈی نہیں ماری انہوں نے, نہ اکیلے اور نہ سامنے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں. عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے, مرتبے اور منازل وہ دینے والا ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. دیکھیے جب آپ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں نا, تو پھر آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. لوگوں کا ڈر اصل میں نکلتا ہی اس وقت ہے جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے, کیونکہ آپ کا فوکس بدل گیا نا. آپ ہر چیز اللہ کے ڈر سے کر رہے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو, تو پوری انرجی اس پہ لگ جائے گی, ہر چیز سیدھی ہونے لگ جائے گی, اور آخرت کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا. اور اس کے بارے میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید, مگر قیامت کے روز اللہ کے ہاں بلند مراتب اور منازل کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پہ رشک کریں گے. اتنے بلند مرتبے ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا, اللہ کے رسول ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا, یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب کی بنا پر محبت کرتے تھے. خوش ہو جائیے, جو آپس میں اللہ کی کتاب کی وجہ سے محبت کرتے تھے, حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ تھا نہ مالی لین دین, کوئی خاندانی رشتہ داری, کوئی بزنس ڈیلنگ نہیں تھی, صرف اللہ کی کتاب تھی, کامن فیکٹر. اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے, وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے. جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا, جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا, جب لوگ غمگین اور پریشان ہو رہے ہوں گے انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. آگاہ رہو, آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں, اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو, اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلو کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا, انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. سبحانہ, پاک ہے وہ, اسے بیٹے کی ضرورت نہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا, تمہارے پاس آخر اس قول کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے, پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ, ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ, اس وقت کا قصہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا اے برادران قوم اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان, میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا, میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں. انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا پھر بھی انہوں نے مان کے نہیں دیا, ان کا انجام کیا ہوا. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان قوموں کی طرف بھیجا, وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے, مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. یعنی جو لوگ حق کا انکار کر دیتے ہیں پھر اللہ ان کا دل بھی سخت کر دیتا ہے, ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے حق کو سمجھنا. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا, مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو, یعنی حق کو جادو کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا, کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم اپنے باپ دادا کو پایا اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں. اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنے انشر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ ہے جادو, اللہ ان قریب اسے باطل کر دے گا. ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, اللہ مفسدوں کے کام کو سدھرنے نہیں دیتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, ہاں مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات اور جادو کا قرآن کے مقابلے میں کوئی زور نہیں چلتا اگر آپ پورے ایمان اور سچائی کے ساتھ اس کو تھامنے والے ہوں. یہ ہر چیز کو باطل کر دی. دیکھیے یہ کتنی زبردست آیت ہے, جو تم لائے ہو یہ جادو ہے. ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ, اللہ اس کو باطل کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ, حق کو حق کر دے گا اپنے کلمات کے ذریعے. تو اللہ کے کلمات حق ہیں اور حق پریویل کرتا ہے, جادو نہیں پریویل کرتا. اس لیے کبھی کوئی شخص اول تو جادو کے شبے میں مبتلا نہ ہو, اور اگر کوئی سمجھے کہ واقعی اس میں جادو ہو چکے تو کبھی نہ ڈرے گھبرائے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے. الحمدللہ یہ کتاب محفوظ ہے اس کے توڑ کے لیے. اصل میں کمزوری ہمارے اندر ہوتی, ہم اس کو نہیں پڑھتے, اور جب ہمیں کوئی بتاتا ہے نا کہ تم قرآن کو پڑھو تو گھبرا اٹھتے ہیں, اللہ اب یہ ساری زندگی کے مصروفیات چھوڑ کے قرآن کیسے پڑھیں. ہر بیماری کے جانے کا ایک وقت ہوتا ہے, اور جادو بھی ایک بیماری ہوتی جس میں شیاطین کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا علاج ہے؟ اللہ کا کلام ہی علاج ہے. جادو کا توڑ جادو سے نہیں ہو سکتا, اگر کوئی کرے بھی تو وہ ممنوع ہے, اس کا توڑ کلام اللہ سے ہی کرے. عثمان ابن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اپنی نماز میں ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اثر ہے, میرے قریب آؤ. میں آپ کے قریب آیا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا. آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ پر تھتکارا, تھو تھو کیا. مطلب تھوکنا شروع کر دیا, یعنی ایسی پھونک جس میں تھوڑی تھوڑی قطرے بھی ہوں, اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا. یعنی وہ آپ اس کے چہرے پہ نہیں, دراصل شیطان پہ تھوک رہے تھے. اے اللہ کے دشمن نکل جا. آپ نے 3 بار ایسا کیا, پھر فرمایا اپنے کام پہ چلے جاؤ.
حضرت عثمان کہتے ہیں میری عمر گواہ ہے، اس کے بعد کبھی شیطان نے مجھے پریشان نہیں کیا. تو یہ کہنے والے کے ایمان کا نتیجہ تھا نا کہ اللہ کے دشمن نکل جا، اخسا عدو اللہ. تو اگر کبھی بھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اپنے اوپر یا بچوں پر یا کسی بھی چیز پر کوئی ایسا اثر ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کریں. خود خوب قرآن کی تلاوت کیا کریں، صبح شام کے اذکار پڑھا کریں، اپنے ایمان کو اسٹرانگ کریں اور اسی طرح بول کے کہیں نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ علاج ہو جائے گا. پھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا. فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پہ نہیں رکتے، یعنی واقعی وہ بڑا طاقتور تھا دنیاوی اعتبار سے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. یعنی باقاعدہ مساجد مراکز بنانے سے اگر منع کر دیا گیا ہے، پابندیاں لگ گئی ہیں، تو گھروں کو ہی مسجد اور مرکز بنا لو، وہاں اکٹھے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دو. تو ایسے علاقوں میں جہاں لوگوں کے پاس دور دور مساجد نہیں ہوتی، وہ اپنے گھر کا کوئی کونا مسجد بنا لے جس میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں. اسے الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ یورپ میں، امریکہ وغیرہ میں لوگوں نے اپنے بیسمنٹس میں مصلے بنائے ہوئے ہیں. مصلی کا مطلب ہے ایسی مسجد کی طرح کی جگہ جہاں لوگ مل کے نماز با جماعت ادا کریں. یا بعض اوقات اپارٹمنٹس میں جو لوگ رہتے ہیں تو وہ بلڈنگز کا کوئی حصہ رینٹ پہ لے لیتے ہیں اور اس کو مصلی ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو باقاعدہ وہاں مسجد کی طرح اذانیں نہیں ہوتی سب کے لیے، لیکن نماز کے وقت سب لوگ نماز کے لیے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت ٹرینڈ ہے. اور اسی طرح کسی گاؤں دیہات وغیرہ میں اگر نہیں ہے مسجد تو وہاں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. تو یہاں اتنا زبردست حل پیش کیا گیا کہ جب باہر سے پابندیاں لگ جائے تو بھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑو، اور جہاں موقع ملے اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اکٹھے ہونے میں برکت ہے. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. اب یہاں فرعون اور اس کے سرداروں کے بھی بھٹکنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، اور وہ ہے دنیا کی زینت اور دنیا کی محبت. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے. اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے. پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا اللہ کو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے. آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اور میں بھی مسلمان ہوں. یعنی مرتے وقت تو فرعون نے بھی اسلام کا اظہار کر دیا. الآن کیا اب ایمان لاتے ہو؟ حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قول سچ ثابت ہوا، اور فرعون کی لاش آج بھی پریزروڈ ہے، جو ڈوبنے کے بعد ملی تھی. اور اس کی صداقت کے طور پر جب اس کی ممی اس جسم سے پٹیاں اتاری گئی تو ان پٹیوں میں نمک کی تہ تھی، تو جس سے پتہ چلا کہ یہ وہ فرعون ہے جو ڈوب کے مرا تھا. اور پھر جب فرعون اور اس کے اہلکاروں سے نجات ہوئی تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا ٹھکانہ دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے. پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. یعنی دین میں جو تفرقہ بازی کی وہ علم آنے کے بعد کی. یعنی انسانوں کا حال یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے انسان پہ جہالت کا، وہ غلط کام کرتا ہے، شیطان اس کے پیچھے ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو روشنی دیتا ہے، اس کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اس کو دین کا علم دیتا ہے. اب فرض کیا بنتا ہے؟ شکر گزار ہو، اطاعت کرے. لیکن اب کیا حال ہوتا ہے؟ شیطان پھر پیچھے ہوتا ہے،
علم کا غرور اور تکبر پیدا کر دیتا ہے، اور اس غرور کی وجہ سے باہم علم والوں کو لڑاتا ہے، اور پھر ہر کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لیتا ہے، اور یوں پھر شیطان جو ہے وہ انسان کے اعمال برباد کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ ایک وقت تھا وہ فرعون کی غلامی میں تھے، پھر اللہ نے ان کو نجات دی، پھر ان کو ہر طرح کے وسائل دیے، کتاب دی، تورات دی، پیغمبر بھیجے، ان کو ان کا ملک واپس لوٹایا، سب نعمتیں دی، ان کے اندر بادشاہ بھیجے، اور پھر ان کے اندر علم کی سرکشی آ گئی، علم کا غرور آ گیا، اور آپس میں بٹ گئے اور تفرقہ بازی شروع کر دی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی سلطنتیں بھی بانٹ لی تھی، اور کہنے کو سب اس وقت کے مسلمان تھے۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی، تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی بھی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا دیکھ نہ لیں، جیسے فرعون نے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق کے طالب نہیں ہوتے، تو اس لیے نشانی انہیں دکھتی نہیں۔ مثلا جس کو بھوک نہ لگی ہو اسے میز پہ کھانا نظر آئے گا؟ کیوں؟ کھانا تو رکھا ہوتا ہے، تو کوئی اسے بتاتا ہے آج کھانے میں یہ تھا، اچھا یہ تھا، میں نے نہیں دھیان کیا کیونکہ میں تو کھا کر آیا تھا، مجھے تو بھوک نہیں تھی۔ تو جس کو بھوک نہیں ہوتی اسے کھانا نہیں نظر آتا، جسے ہدایت کی طلب نہیں ہوتی وہ ہدایت نہیں پاتا، وہ ہدایت قبول نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے میں زیادہ جانتا ہوں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا؟ اس کی کوئی مثال نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں سے رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا، یعنی جب یہ قوم ایمان لائی تو ان کی مہلت عمر میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان کے پیغمبر ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور یہ بات نہیں سنتے تھے، تو پیغمبر اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے ناراض ہو کے چلے گئے۔ مشہور واقعہ ہے کہ کس طرح وہ اپنی بستی چھوڑ گئے اور ساحل سمندر پہ پہنچ گئے، وہاں انہوں نے ایک کشتی جا رہی تھی، اس میں بیٹھ کر ناراض ہو کر دور جانے کا ارادہ کیا، راستے میں کشتی ڈوبنے لگی تو لوگوں نے کرا ڈالا کہ کسی ایک کو نکال کے باہر پھینکتے ہیں تاکہ باقی مسافر بچ جائے کیونکہ اوور لوڈ ہے۔ تو کرا حضرت یونس کے نام نکلا، ان کو دریا میں یا سمندر میں پھینک دیا گیا اور ایک بڑی مچھلی نے آ کے نگل لیا، اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں مچھلی نے ساحل پر آ کر اگل دیا، اور پھر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھیجی ہوئی غذا کھائی اور دوا لی اور پھر وہ صحت یاب ہو گئے۔ اس دوران پیچھے سے قوم کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہمارا پیغمبر ناراض ہو گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی سیدھے ہاتھوں نہیں مانتا، جب اس کو ناراضگی دکھائی جائے تو وہ قبول کر لیتا، اکثر انسانوں کی یہ نفسیات ہوتی، تو اس پر سب لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے توبہ شروع کر دی، تو ان کی توبہ قبول ہو گئی کیونکہ ان کا پیغمبر ان کو چھوڑ گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ایک مدت تک انہیں جینے کا موقع دیا گیا، ان کے پیغمبر بھی واپس آ گئے اور وہ ہنسی خوشی رہے۔ لیکن ادروائز جب موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو کسی کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو مومن بنا دیتا، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اس کا مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کو مومن بنانا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو روک رہے ہیں۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے لوگوں کو سنوانا مقصود ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئے تو قرآن کی بہت سی آیات بہت اچھی طرح آسانی سے سمجھ میں آ جاتی کہ بہت دفعہ خطاب آپ کو ہوتا ہے بظاہر، لیکن سنوانا کسی اور کو مقصود ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، یعنی ساری نعمتیں اللہ کے اختیار میں ہیں اور ایمان بھی ایک نعمت ہے، تو جس کے بارے میں اللہ اذن دے اسی کو ایمان ملتا ہے، اور وہ کس کو دیتا ہے؟ جو طالب ہوتا ہے۔ اور اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، ان سے کہیے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، ٹھیک ہے، اسے آنکھیں کھول کر دیکھو،
زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے غور و فکر کیا کریں. اور جو لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات آخر کیسے مفید ہو سکتی ہیں، یعنی ان کو پھر فائدہ نہیں پہنچتا. اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں. ان سے کہیے اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں. کتنا خوبصورت رب کا تعارف کہ جس کے ہاتھ میں تمہاری موت ہے، جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، آخر تو دن آنا ہی آنا ہے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تم یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دو اور ہرگز ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. شرک کی تردید کی جا رہی ہے. دعا بھی کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، سجدہ بھی کسی اور کے آگے نہیں کر سکتے، قربانی بھی کسی کے نام پہ نہیں کی جا سکتی. یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہوگے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کتنی کھلی آیت ہے. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، کوئی بھی نہیں. لہذا کسی بندے سے توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے. جب یہ پتا ہو کہ صرف اللہ ٹالنے والا ہے تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہوگا؟ بار بار اسی کی طرف پلٹتے جائیں گے، رجوع کرتے جائیں گے، اور یوں ہمارا تعلق اس سے اور مضبوط ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تکلیف میں ڈالتا ہی اس لیے کہ ہماری رکاوٹیں دور ہو جائیں اور ہم اس کے بن جائیں. اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا ہی نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے. اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیے جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سورۃ ہود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے.
الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر. الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی. میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. یہ ہیں استغفار کے فائدے کہ انسان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. حسن بصری نے ایک بوجھ اٹھانے والے کو اجرت پہ رکھا تو سارا راستہ وہ 2 جملے بولتا، الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ. تو حسن بصری نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے، یہی 2 باتیں کرے جا رہے ہو، یہی 2 وظیفے پڑھ رہے ہو. اس نے کہا کہ میں نے آدھا قرآن حفظ کر لیا ہے اور میں نے نتیجہ یہ دیکھا ہے کہ بندہ 2 حالتوں میں سے ایک میں ہوتا ہے، یا نعمت کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، یا اسے الحمدللہ کہنا ہوتا ہے یا استغفر اللہ. تو حسن بصری کہنے لگے کہ اے حسن، یہ مزدور تم سے زیادہ سمجھدار ہے کہ یا ہم پر کوئی مشکل ہوتی ہے تو وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے تو استغفار اس مشکل کو دور کرتا ہے، یا پھر ہمیں کوئی نعمت ملی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے تو ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ استغفار کے فائدے ہیں، کثرت سے استغفار کرتے رہیں. دیکھو یہ لوگ جب اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جمعہ کے دن جو مبارک دن ہے اس کے اوپر ایک پمفلٹ تیار کیا گیا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچا کے جمعہ کے دن کی جو نیکیاں ہیں ان کو حاصل کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.